اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والمغفرہ۔ اسلامک سینٹر میں خوش آمدید۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میاں بیوی کن کن طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر کن کن طریقوں کو پسند کیا گیا اور کن کن طریقوں کو ناپسند کیا گیا۔ میاں بیوی کھڑے ہو کر، لپٹ کر، بیٹھ کر، بیوی کو خود پر لٹا کر یا بیوی پر خود لیٹ کر، کیا ان تمام طریقوں پر شریعت مطہرہ میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن و حدیث میں دو ایسے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ان دونوں طریقوں سے اگر مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو مرد کو بھی لذت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی بھرپور تسکین حاصل ہوگی۔ میں ہر بات کو بہت واضح الفاظ میں بیان کرتی ہوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے۔ اللہ پاک نے میاں اور بیوی کو مکمل طور پر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کریں، لیکن غلط طریقوں سے نہیں۔ اللہ پاک نے قوم لوط پر اس لیے عذاب بھیجا تھا کیونکہ وہ لوگ دبر میں دخول کرتے تھے، یعنی پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرتے تھے۔ شریعت میں پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کو گھوڑی بنا لیتا ہے اور اس پوزیشن میں شوہر پیچھے سے آگے کے مقام میں ہم بستری کرتا ہے تو پھر ایسا کرنا جائز ہے، یعنی آپ آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ لیں کہ صحیح مقام اگلا حصہ ہے۔ آپ چاہے کسی بھی پوزیشن میں ہم بستری کریں، لیکن صحیح اور اصل مقام آگے کا ہی حصہ ہے۔ ہم بستری کے دو طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو نیچے لٹا لیں اور عورت کے اوپر آپ خود لیٹ جائیں۔ اس طریقے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ مرد کو حرکت کرنے کا پورا موقع ملے گا، جس سے لذت حاصل ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت پر تھوڑا سا وزن آئے گا، جس کی وجہ سے عورت کی لذت میں اضافہ ہوگا اور وہ جلد فارغ ہو جائے گی، اور اس پوزیشن سے حمل جلد ٹھہر جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور اس طرح مرد کی منی عورت کے بچہ دانی میں داخل ہوگی اور اس طرح حمل ٹھہرنے کا امکان زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ ہم بستری کا یہ ہے جس سے عورت کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب مرد فرش کے چاروں جانب پھیل جائے اور دونوں رانوں کے درمیان بیٹھ جائے اور عورت کی دونوں ٹانگوں کو اوپر کی جانب اٹھا لے اور اپنے کندھوں پر رکھ لے، اور پھر مرد اس طریقے سے ہم بستری کرے، یعنی مرد جب فرش کے چاروں جانب بیٹھ جائے پھر عورت کو بھی تھوڑی سی مشقت ہوگی، تو یہ حدیث کے الفاظ ہے، تو اس طرح سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یہی وہ دو طریقے ہیں جس کو شریعت مطہرہ نے پسند کیا ہے، جس سے مرد اور عورت دونوں کو بھرپور سکون اور لذت حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح سے حمل ٹھہرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ان دونوں طریقوں کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سینٹر کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔